السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ پریشانیوں سے نجات کیسے ملے گی۔ تو آئیے قرآن مقدس کا ایک سب سے بہترین عمل جو اگر اسے انسان کر لے تو وہ پریشانیوں سے نجات پا سکتا ہے۔ تو آئیے وہ عمل کون سا ہے تو جانتے ہیں بیان سے۔ مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان۔ ہم اس کی جانب سے آنے والی تکالیف سے ہم جو ہے چھٹکارا حاصل کر لیں اور نجات حاصل کر لیں۔ تو میرا پروردگار قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے تمہارے رب کی طرف رجوع کر لاؤ، تمہارے رب کی طرف پلٹ آؤ، تمہارے رب کی طرف آ جاؤ۔ آج تک اگر تم نے اپنا چہرہ اپنے رب سے پھیر لیا تھا تو اب اپنا چہرہ اپنے رب کی طرف کر لو، معبود برحق کی طرف لوٹ آؤ، پلٹ آؤ اپنے پالنہار حقیقی کی طرف۔ آپ کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، اگر کوئی اللہ عز و جل کی طرف پلٹ آئے، اللہ رب العزت جل جلالہ کے فرامین کی طرف لوٹ آئے، اس کی طرف بڑھنے لگ جائے تو اس کی شان کتنی عرف و اعلیٰ ہے، وہ کتنی کرم کی نظر فرماتا ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے میں سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آج کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ عز و جل اسے بچا لے، اللہ عز و جل اسے عذاب سے بچا لے، تکالیف سے بچا لے، پریشانیوں سے بچا لے، امتحان سے بچا لے، مصیبتوں سے بچا لے۔ تو میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر ایک بیٹا ماں کی نافرمانی کرے، ایک بیٹا اگر باپ کی نافرمانی کرے اور ماں باپ کی عذاب سے، ماں باپ کے زد و کوب سے اور ماں باپ کے جلال سے اگر وہ بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی صورت ہے، ماں کے دامن سے لپٹ جائے، باپ کے دامن سے لپٹ جائے، سبحان وہ اللہ۔ ماں باپ کے جی، تیش سے بچ جائے گا، اس کے جلال سے بچ جائے گا۔ اس لیے کہ ماں باپ اتنے مہربان ہوتے ہیں کہ ان کے دامن میں اگر اولاد پناہ لے لے تو پھر ہاتھ نہیں اٹھتے، رحمت کا دامن کھل جایا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم کے بے دیوانوں، شک۔ یہ مثال سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے، میرے رب کی ذات اس سے پاک ہے۔ یاد رکھو اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسی کی طرف پلٹ آؤ، اور اسی کا فرمان ہے اگر کوئی میرا بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ اس کے استقبال کے لیے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میرے پیارے سبحان اللہ، آقا بے صلی شک۔ اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انابت بے پناہ ضروری ہے، اللہ کی طرف پلٹ جانا بے پناہ ضروری ہے۔ ہم آج مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو اللہ سے فاصلہ بڑھا چکے ہیں، تاجدار کائنات سے فاصلہ بڑھا چکے ہیں۔ آج کے مسلمانوں کی زندگی کے اندر اگر دیکھا جائے تو اللہ کے فرمان پر عمل کا جذبہ ختم ہو گیا، اللہ کے ارشاد پر عمل کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا، اللہ رب العزت جل جلالہ کی تعلیمات سے دور، اللہ کی کتاب سے دور، اللہ کے گھر سے دور، اللہ کے رسول سے دور انسان ڈسٹینس مینٹین کر رہا ہے، سوچ بدلتی جا رہی ہے، اور سوچ آج کی اللہ اکبر یہ بھی بن چکی ہے کہ اگر دنیا کے اندر چین سے جینا ہے، اللہ اسلام سے ڈسٹینس پیدا کرو، جتنا اسلام سے ڈسٹینس پیدا کرو گے تم اطمینان کی زندگی گزارو گے، تم سکون کی زندگی گزارو گے۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں جتنا تم اسلام سے قریب ہو جاؤ گے، اسلام امن دینے کے لیے آیا ہے، سکون دینے کے لیے آیا ہے، بے چینی دینے کے لیے نہیں آیا۔ اس لیے جی، پلٹو حق اللہ بات، کی بے طرف، شک۔ لوٹ آؤ اللہ کی طرف، انابت اختیار کرو اللہ کی طرف، رجوع اللہ کو اپنی زندگی بنا لو۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے اس فرمان کی عظمت پر قربان جائیے کہ میرے کریم نے کتنے پیار سے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف پلٹ آؤ، کسی اور کی طرف نہیں بھیج رہا۔ مولا فرماتا یہ رب تمہارا ہی تو ہے، اس لیے تمہارے رب کی طرف آ جاؤ، اور جب تمہارے رب کی طرف آؤ گے اور پلٹ کر اس کی بارگاہ میں آؤ گے تو تمہارا رب تمہیں محروم نہیں کرے گا، بلکہ جو اس کی بارگاہ میں پلٹ کر آ جاتا ہے میرا مولا اسے امان اور سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ جب اس کے گھر میں کوئی بے چلا شک، جائے سبحان اللہ۔ تو فرمایا گیا ومن دخلہ کان آمنا،
اس کے گھر میں داخل ہونے سے جب امن مل جائے تو اس کی بارگاہ میں داخل پہنچنے کے بعد، اس سے قرب کی دولت حاصل کرنے کے بعد انسان کو امن کی دولت کیسے نصیب نہیں ہوگی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج یہ میں اسے قرآن مقدس کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کروں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اس سے مراد توبہ بھی ہے، رجوع الی اللہ بھی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آؤ، یعنی توبہ کر لو، آج تک کیے ہوئے گناہوں سے توبہ کر لو، آج تک کی ہوئی غلطی سے توبہ کر لو، آج تک اگر تم نے قدرت کی طرف پیٹ کر دی تھی تو آج اپنے رب کے فرمان کی طرف اپنا چہرہ کر لو۔ اگر تم اس طرح سے ہو جاؤ گے تو سن لو، تم عذاب میں گرفتار نہیں کیے جاؤ گے، اور اگر تم نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، اللہ کی طرف نہ پلٹے، توبہ کرنے کی کوشش نہیں کی، اس کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکایا، تو میرے کریم نے فرما دیا من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تمہیں اللہ عذاب میں گرفتار فرما دے، تم پر کوئی عذاب آ جائے اور پھر کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہ ہو، اس سے پہلے اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرا مولا فرما رہا ہے عذاب الہی سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لو، اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، اس کے فرامین کے سامنے سر جھکا دو، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکا دو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور دنیا میں تم دیکھو وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی طرف جھکنے والے ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، جو توبہ کرنے والے ہیں، جو معبود برحق کی بارگاہ کے اندر جبین نیاز جھکانے والے ہیں، جن کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر ان کی آنکھوں کو دیکھا جائے تو خشیت ربانی سے بہہ رہی ہے، اور اگر دل کو دیکھا جائے تو محبت رسول سے تڑپ رہا ہے، تو قرآن کہتا ہے اگر تمہیں کسی کی پیروی کرنی ہے، اگر کسی کے راستے پر چلنا ہے تو آواروں کے راستے پر مت چلو۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع کرتے ہیں ان کے راستے کی طرف چلو، ان کی پیروی بے کرو۔ شک، سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن امت مسلمہ کی سچویشن یہ ہے، جو رجوع اللہ نہیں کرتا، جو شیطان کی طرف دوڑ رہا ہے، جو گناہ کی طرف دوڑ رہا ہے، جو بد کرداری کی طرف دوڑ رہا ہے، جو آوارگی کی طرف دوڑ رہا ہے، انسان اس کی پیروی کر رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی سچویشن دیکھی جائے، آج مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے، مسلمان کس کو فالو کر رہا ہے، کس کو اپنا آئیڈیل بنا رہا ہے، کس کے نقش قدم پر چل رہا ہے؟ ان لوگوں کے نقش قدم پر جن کی زندگی قدم قدم پر اللہ سے دور نظر آتی ہے، حضور سے دور نظر آتی ہے، تعلیمات اسلامیہ سے دور نظر آتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، زمانہ ٹھوکروں میں لے رہا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں، اس لیے کہ اللہ اگر کسی کو عذاب میں گرفتار فرما دے تو میرا مولا فرماتا ہے پھر تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اس لیے میرے کریم نے فرما دیا میرے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اگر میری طرف سے امتحان سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، کسی اور کی طرف دوڑنے کی ضرورت نہیں، تمہارے رب کی طرف دوڑ لو، تمہارے رب کی طرف رجوع کر لو، تمہارے رب کی طرف توبہ کر لو، تمہارے رب کی طرف پلٹ کر آ جاؤ، اور سنو اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو، دنیا میں بھی مطمئن رہو گے اور آخرت میں بھی مطمئن رہو گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔